اللہ رب العزت دی حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کریم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل جان محفل پروردہ آگوش ولایت صاحبزادہ والا مرتبت جگر گوشہ حضرت سخی سلطان الشعراء حضرت صاحبزادہ پیر محمد ظہور واصف بڑیانوی مرکزی سجادہ نشین آستانہ واصفی بڑیانہ شریف انتہائی واجب القدر واجب الاحترام تمام صاحبزادگان اور فاضل محتشم زینت العلماء خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا ریاض الدین صدیقی صاحب دیگر تمام اہل علم حضرات اور انتہائی واجب القدر واجب الاحترام محترم حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 21واں سالانہ عرس مبارک حضرت سخی سلطان الشعراء پیر طریقۃ رہبر شریعت مخدوم اہل سنت جناب حضرت الحاج پیر محمد واصف بڑیانوی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دے سالانہ عرس مبارک دی تقریب میں اور آپ احباب حاضران دعا گوہاں کہ رب تعالیٰ ان حالاتاں دا صدقہ جڑیاں نبی پاک نے غار ثور تے غار حراج گزاریاں اور راتاں دا صدقہ اللہ ساڑی اج دی رات قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے صاحب عرس بزرگان دی درجات دی اللہ بلندی فرما کے اس آستانے نو نبی پاک دے آستانے دا صدقہ اللہ تا قیام قیامت سلامت رکھے اور دن دگنی رات چگنی اتھو فیضان دا سلسلہ جاری و ساری روے صاحبزادہ صاحب اللہ مرتبت اور دیگر صاحبزادگان اللہ تمام نمبر خدری عطا فرمائے وقت دی بہت قلت ہے میں بس دو چار باتاں آپ آپ دے گوش گزار کرنی ہیں میرے واسطے یقیناً خوشبختی ہے کہ میرے اس علاقے دے اندر سیالکوٹ سٹی دے اندر بڑیانہ دے اندر اتنے عظیم صوفی بزرگ گزرے میں ایک دن میرے سیکٹری صاحب نے میں نے آکھیا گئے پیغام آ رہے نے کوئی حضرت واصف بڑیانوی صاحب نے تو انہاں دے کوئی عرس مبارک ہے میں انہاں دنہ چ غالباً یورپ جا رہا سا یا یوکے جا رہا سا تو میں اپنے سیکٹری نے آکھیا کہ بھائی میرا اپنا دل کر دے یا انج کہو کہ میری روح یا روحانی کو تعلق ہے جس دی بنا تے میرا اپنا دل کر دے میں اس عرس مبارک تو ضرور جاواں تو میں حج تو جدو واپس آیا تو میں پوچھا بھائی پروگرام دی ترتیب کی ہے کیونکہ میں تھکاوٹ بڑی ہے تو میں دو چار دن آرام کرنا چاہنا انہوں نے کہا جی کہ تو آرام تے کوئی نہیں چھٹی کوئی نہیں آدھے تقریرہ شروع کرنی آنے تو سفر بھی لمبے نے رات بھی اوکاڑا سا آکے جمعہ پڑھایا تو پھر کہنے لگے کہ حالانکہ میں جمعہ نے چھٹی کرنا بالکل میں کدے پروگرام نہیں کیتا تو میں آکھا بھئی چھٹی ہو نہ کہا نہیں جی پروگرام میں سختی نہ پوچھا کہ کیوں تو نہ کہا جی تسی یاد کرو تو آکھا سی میرا دل کر دے پیا کہ میں حضرت واصف بڑیانوی دے عرس تے ضرور جاواں تے اج وہی عرس تے تساں اوتھے جانا ہے تو میں نے ایک روحانی خوشی محسوس ہوئی کہ چلو بزرگان دی بارگاہ میری بھی حاضری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے دے درجات دی بلندی فرمائی اے کیوں عرس مبارک منائے جا رہے نے سارے دے کیوں نہیں منائے جاندے سارے دے کیوں نہیں تے ان اللہ والے دے ہی کیوں عرس منائے جاندے نے بس میں دے تے ایک دو بات کرنی ہے تو تسی جڑے سارے آئے ہو تو ہانو اتھو کی ملنا ہے میں اے دے تے چھوٹی جی گفتگو کر کے تو آپ باب نو بس موضوع اور عنوان مکمل کر لواں قرآن مجید فرقان حمید جڑی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما فرمایا او جنہ دیا راتاں اپنے رب دی بارگاہ چ سجدے اور قیام دی حالت چ بیت جاندیاں نے رات ہو جائے تے اسی دنیا دار سوچنے کہ آرام دا ویلا آ گئے ہن نیند دا وقت کیونکہ رات اللہ نے ساؤں نہیں بنائی اللہ نے رات ساؤں نہیں بنائی فرمایا لتسکنو فی اللہ فرمایا سا رات سکون نہیں بنائی ہے اتے اللہ والے نے سانو رات کھول کے دسے کہ کوئی رات نو ساؤں کے سکون لیندہ ہے تے کوئی راتی جاگ کے سکون لیندہ ہے رات ساؤں لئی نہیں رات سکون لئیے اللہ والے رات جا کے سکون لیندے نے دنیا دار رات نو ساؤں کے سکون لیندے نے
گرامی قدر حضرات اے رات اللہ والے نو تے حضرت واضح بڑیانوی ورگے بزرگاں تے درویشاں نو سمجھ آ گیا کہ عشق پاویں مجازی ہوئے سبزادہ صاحب عشق پاویں مجازی ہوئے یا حقیقی ہوئے محبوب راتاں نو ہی ملدے نے میں جملہ دوبارہ پڑھن لگا میں بڑے باریک لوگا جو بیٹھا میں باریک جملہ عرض کرن لگا عشق پاویں مجازی ہوئے یا حقیقی ہوئے محبوب راتاں نو مل دینے سیادی علامہ صدیقی صاحب میرے جملے تے شب معراج گواہ کے محبوب راتاں نو مل دینے بھائی محبوب راتاں نو مل دینے شب معراج گواہ کے محبوب راتاں نو مل دینے گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا او لوگ جنہ دیا راتاں اپنے رب واسطے سجدے تے قیام دی حالت جو بیت جا دیا نے ایک ہی آیت نہیں قرآن مجید جو اللہ نے بار بار اس موضوع بیان فرمایا پڑھا قرآن جو سبحان اللہ خو سارے بھائی میں بڑیانے بیٹھا میں پتہ لگے میں بڑیانے بیٹھا جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکیا نال دا بیلی پھڑ کے چوکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا حضرت سارے آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلے سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آئے اور سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف جو پورا ٹبر عمرہ کر کے آئے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئے تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چی سونے دا دیدار کرا دے ہون کا میتھے رکھیا جے اور کوئی محفل ہوں دی تے میں محفل والے نے پوچھنا سی لنگر ہے کہ نہیں اے تے اللہ والے دا ڈے رہتے تے پوچھن دی لوڑ ہی نہیں اے ساڑا جڑا خانقاہی نظام ہے اے لنگر تے مدینیوں ٹوریا تے الحمدللہ داتا پیا دے ذریعے پنجاب چایا تے آج تک جاری ہو ساری ہے تے ای بھی میں نو پتہ ہے کہ لنگر کھا لیا نا یہ بڑے سیانے نے انہاں جے جوڑ کے رکھے عید والا حضرت جی آج کل مسئلہ یہ پوچھن آ رہے نے کہ آسی صاحب اے جڑا قربانی دا گوشت ہے بندہ محرمہ بھی کھا لیندا مطلب کہ یہ لمبا پروگرام ہے تے اللہ نو بھی امت محمدیہ نال بڑا پیار ہے چھوٹی عید رب نے بھی ایک دن رکھی ہے بڑی لنگر والی رب بھی 3 دن ہی رکھی ہے تے رب نے دن بھی تینوں رولے والے رکھے نے چند دی 10ویں 11ویں تے 12ویں آ جڑا بیلی کہندے نا میں 11ویں نہیں کھاندا اللہ فرماندا 11 مہینے نہ کھا تیری مرضی ہے پر بڑی عید دیاڑے آلن دے میں تینوں حسین دی 10ویں بھی کھواواں گا غوث دی 11ویں بھی کھواواں گا محمد دے میلاد دی 12ویں بھی کھواواں گا